اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ روح تک ٹھنڈ اترتی ہے جب ان کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، اور پھر ہم حضور کے محب کہلاتے ہیں۔ تو محب کے لیے محبوب کا تذکرہ، محبوب کا ذکر قرار باطن ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نغمہ چھڑا رہے، یہ خوشبو پھیلی رہے اور عطر پھیلتا رہے ماحول کے اندر ان کے ذکر کا، ان کی یادوں کا، اور اہل ایمان کو حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں تسکین بخشتی ہیں۔ سو آپ آج جس محبت کے ساتھ میں گزر کے آیا ہوں، راہوں میں، سڑکوں کے کناروں پر، مسجد کے اندر، باہر اور اطراف میں پھیلی ہوئی یہ محبتوں کی عجیب داستان، اور آپ کے تمتماتے ہوئے چہرے اور آپ کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا محبت کا سرنامہ، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ امت اپنے آقا کو ٹوٹ کے چاہتی ہے، یہ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس امت کے سینے سے حضور کا پیار نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ سرمایہ حیات ہے، یہ زندگی کا قرار ہے، یہ باطن کا اجالا ہے، اور اسی نام سے بزم عالم میں چراغاں ہوگا۔ اقبال نے اپنے فلسفے کا خلاصہ ان لفظوں میں بیان کیا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس دنیا میں جب بھی چراغاں ہوا میرے حضور کے نام سے ہوگا، میرے حضور کے ذکر سے ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس نبی کا تذکرہ جاں فضا کرتے ہیں جن کے لیے بزم عالم تخلیق کیے گئے۔ آؤ میں تمہیں پہلے مسجد نبوی کے صحن میں لے چلتا ہوں۔ ہجوم عاشقاں ہے، ایک مجلس بپا ہے، حضور حجرہ نور میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی کے صحن میں آئے اور صحابہ سے آ کے سوال کیا: ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے، صحیح مسلم میں روایت ہے، امام نسائی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور بھی لوگوں نے۔ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ کوئی آپ سے بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ یار رات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے، ماحول میں خنکی بھی ہے اور ٹھنڈ جو ہے وہ گدگدا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کھلے صحن میں بیٹھے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے۔ تو حضور آئے تو مجلس میں ہجوم عاشقاں تھا، تو کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہم پر انعام کیا۔ آپ جو مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آپ جو مل گئے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ آقا نے ان سے باقاعدہ حلف لیا، انہوں نے قسم اٹھائی، جی ہم قسم دیتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد بولیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی۔ جب قسم لے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت تو تھی کہ بظاہر یہ موقع قسم کا نہیں تھا، حضور نے قسم کیوں لی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے منظر تو دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔
اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ کہے دیکھو فرشتوں صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکریہ کا حق ہے وہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو